السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا ونبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس مبارک گھر میں جمع ہونے اور اپنے دین اور ایمان کے متعلق فکر کرنے کی توفیق بخشی اور ہمیں اس مبارک اجتماع میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ہمیں اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جو رکھا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں ہمارے اس اجتماع کا جو آج موضوع ہے وہ بلا شبہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ گھر انسانی دنیا کی وہ پہلی اکائی ہے جس سے انسانی سماج بنتا ہے، اور انسانی سماج میں جتنے بھی مظاہر اور جتنی بھی جگہیں، جتنی بھی شکلیں آپ کو دکھتی ہیں، چاہے وہ انسان کے خود کے دائرے عمل میں ہو، گھر سے باہر نکلنے کے بعد انسان مارکیٹ میں جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لوگوں سے میل جول کرتا ہے، یہ انسانی سماج کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اور ایک انسان کا جگہ جگہ الگ الگ اس کا روپ ہوتا ہے۔ کہیں وہ کسی کمپنی کا مالک ہے تو کہیں وہ کسی کا دوست ہے، کہیں کسی کمپنی میں وہ ایک امپلائی یا ملازم ہے، اور کہیں ایک شخص کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا رشتوں میں بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، کہیں ایک انسان علاقے کا قانونی یا سماجی قانون اور نظامی طور پر ذمہ دار ہے، یا کوئی سیاسی طور پر قائد ہے۔ المہم انسانی زندگی میں طرح طرح کے مظاہر ہیں اور طرح طرح کے مواقع اور اشکال ہیں، اور ہر جگہ پہ انسان ہی ہے، اور وہ انسان اپنے گھر سے ہی نکلتا ہے اور وہاں پہنچ کر کے اپنا کام اور اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنے رویے کو پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یا ہمیں کوئی دوسرا انسان یا ہم خود جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تاریخ ہوتی ہے، بہت بڑا خلفیہ اور پس منظر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا انداز، ہماری گفتگو، ہمارا میل جول، ہماری لوگوں سے ملنے جلنے کی طور طریقوں کی جو عادتیں ہیں یہ مثبت ہیں، اچھی ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں، یا لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں،
تو یقیناً آپ کا یہ اچھا انداز، اچھا کردار پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ جہاں آپ کے ماحول نے آپ کو بنایا ہے، جہاں آپ کی تعلیم ہوئی ہے، وہیں تربیت ہوئی ہے، وہیں ماں باپ اور گھر تک پہنچتا ہے یہ مسئلہ۔ لہذا گھر ایک ایسی اکائی ہے جہاں سے ہماری اصلاح یا ہماری خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور موضوع کی اہمیت میں ہمارا فکر مند ہونا بھی بہت قابل قدر ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ بلا شبہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ہر انسان کو فکر ہوتی ہے، ایک شخص کو اپنے گھر کے متعلق اور ایک مومن کو اپنے مومن بھائیوں کے متعلق، اپنے سماج کے متعلق فکر ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ہماری مشکل دراصل اس انسان کی طرح ہے جو اگر بیمار ہے تو وہ بیماری سے کراہ تو رہا ہے، اس کو علاج بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن وہ علاج لینا نہیں چاہتا۔ ایک مشکل تو یہ ہے۔ کبھی کبھار ہماری مشکل اس انسان کی طرح ہوتی ہے جس کو بیماری کا علاج بھی دیا گیا، وہ علاج بھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے اس بیماری کو بڑھنے یا پیدا ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں بسا اوقات پروگراموں میں یا گفتگو میں۔ ہمارے سماج کی جو عمومی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان ہو، کسی کا کھیت ہو، اور اس کے کھیت میں برابر والے کھیت سے پانی آ رہا ہو، تو وہ کھیت کا مالک، کھیت والا انسان اپنے کھیت سے پانی الچ الچ کے باہر کو پھینک رہا ہے کہ میرے کھیت میں زیادہ پانی آنے سے فصل خراب ہو جائے گی۔ لگا ہے، بے چین ہے اپنے کھیت سے پانی کو الچنے میں، خود نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بیٹوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو بلاتا ہے کہ بھئی آؤ میرے کھیت سے اس پانی کو نکلواؤ ورنہ یہ فصل خراب ہو جائے گی۔ محنت میں لگے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، لیکن پانی ہے جو دوسرے کھیت سے آ ہی جا رہا ہے۔ اب اس انسان کی محنت میں کوئی شک نہیں، نہ اس کی تکلیف میں، نہ اس کے درد میں، نہ اس کے احساس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ بے چین بھی ہے، فکر مند بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے، تھک بھی رہا ہے، لوگوں کو بلائے ہوئے ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے تھوڑا سا الجھ لیتا ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دھیرے 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 پانی آ جاتا ہے، بھر جاتا ہے، وہ پھر الجھتا رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ آخر اس کھیت سے جو پانی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کہاں سے نالا کٹا ہوا ہے، کہاں نہر سے تھوڑا سا لیکیج ہے اور کٹ لگا ہوا ہے اور پانی دھیرے دھیرے جو آ رہا ہے وہاں سے بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ زندگی بھر نکالتا رہے مگر اس کا کھیت کبھی بھی نہیں۔ ہماری سب کی مشکل یہی ہے، یعنی سب سے بڑی مشکل ہماری کیا ہے کہ ہم بلا شبہ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم دین، ایمان، عمل، تعلیم، تربیت، ان مسائل پہ ایک باشعور انسان کی نظر ہو، ایک صاحب ایمان جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا احساس ہے، جسے آخرت کی فکر ہے، ایسے انسان کو بلا شبہ بے چین ہونا یہ ایمان کا فطری تقاضا ہے، اور ہمارے دلوں میں اس بات کی فکر پیدا ہونا بلا شبہ
یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، ہماری تڑپ سچی ہے بلا شبہ، لیکن ہماری مشکل یہ ہے سیم اس کھیت والے کی طرح یا اس مریض کی طرح جو دوا تو لے رہا ہے لیکن پیچھے سے بیمار ہونے والے بھی اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک وقت کی گولی کھا کر دوا کھا کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے ٹائم میں وہ جو چیزیں بد پرہیزی کی کھاتا ہے وہ اس کو پھر بیمار کر دیتی ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فکر مند ہیں، خود بھی خاص کر جب شعور کی عمر میں آ جاتے ہیں، احساس ذمہ داری ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم خود بھی نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، ظاہری اسلام کے شعائر پر عمل ہے اور خود بھی دین کو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فکر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہر کا نالا کٹا ہوا ہے ہماری نسل کے لیے، چھوٹی سی پود ہے یہ ہماری، یہاں سے نالا کٹا ہوا ہے اصل میں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہمارے پیچھے جو نسل آ رہی ہے چھوٹے بچوں کی، ہم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، چاہے وہ گھر سے متعلق ہو یا وہ تعلیم سے متعلق ہو، ہمارے یہاں اس کا کوئی بھی انتظام نہیں، تو ہماری نئی نسل، نئے بچوں کی پود جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ بھی مکمل طور پہ اولاً تو اسلام اور دین کے علم سے مکمل طور پر نابلد، مکمل طور پر دین سے دور، اور ساتھ میں مصیبت یہ ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی بیماریاں، سماج میں پھیلے ہوئے مسائل، اور خاص کر ایسا سماج جو مخلوط ہو، جس میں اسلام اور غیر اسلام کی روایات اور تقالید، رسم و رواج، ساری چیزیں ہوں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی ملحدانہ افکار، سیکولر افکار، اس طرح کی چیزیں جو انسان کو دین کے نام سے برگشتہ کر دیں۔ ہمارے چاروں طرف سے سیلاب ہے انسان کو جکڑنے کا، ایسا شکنجہ چاروں طرف سے پھیلا ہوا ہے کہ ایک بندہ شیطان کے بھی بہکاوے میں ہے، شہوات کے بہکاوے میں ہے، ماحول کے ریلے کے ساتھ بہتا جا رہا ہے، بے دینی کا ریلا ہو، شہوت پرستی کا ریلا ہو، یا الہاد کا ریلا ہو جو دین بیزاری کا ریلا ہے۔ ہم چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، اتنے جکڑے ہوئے ماحول میں، اس فتنے کے دور میں ہماری نوجوان، ہمارے بچوں کی نسل، نوجوان تو بعد میں، ہمارے بچوں کی نسل شیطان کے اور کفر و الہاد کے، شرک و بدعت کے اور شہوت پرستی اور خواہش پرستی کے سیلاب کے سامنے بے یار و مددگار کھڑی ہوئی ہے، جدھر چاہے بہا کے لے جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی فرد، کوئی شخص بڑا ہو کر کے، باشعور ہو کر کے، اچھی شعور کی عمر میں آ کر کے اگر اپنی اصلاح کر بھی لے، اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کر بھی لے، تو پھر وہ اپنے پیچھے سے ناکام ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے ناکام ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے اس نظام سے ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ خود نماز کا پابند ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہماری مصیبت وہی ہے کہ ہم اپنے کھیت کو بچانے کے لیے بے چین تو ہیں، لیکن حقیقت میں ہم جو اصل حل ہے، اصل مشکل کا جو سولوشن ہے، اس کو ہم نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ اس تک پہنچ پا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب کیا، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں، اہل و عیال، نارا، اس آگ سے بچاؤ،
وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر، کیونکہ جب لوگوں سے جہنم نہیں بھرے گی تو پتھروں کے اللہ تعالیٰ اس کو بھرے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نگرانی کے لیے اور لوگوں کو عذاب دینے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت، بڑے جسمانی طور پہ بھی اور مزاج میں بھی، معاملے میں بھی، ہر اعتبار سے سخت۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا ہے اسے کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملا اس کو کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم ان سے تھوڑی سی منت سماجت کر لیں تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے، جانے نہیں دیں گے، جہنم سے ایک طرف سائڈ میں کر لیں گے، کوئی رشوت لے لیں گے یا عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں گے، کچھ نہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہاں پر جو خطاب ہے اہل ایمان کو ہے۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کے فرامین، اور ایک کہیں سے بھی لے لیجیے، قرآن کا کہیں سے بھی کوئی حکم، کوئی آیت اٹھا لیجیے، حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ اس آیت کو کما حقہ سمجھ لے، اس کی زندگی پلٹ دینے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے، ایک ہی آیت کا ٹکڑا کافی ہے۔ ان الفاظ کی گہرائی، ان الفاظ میں پائے جانے والے معانی کی شدت اگر ہم محسوس کر لیں اپنے طبیعت پر، تو اللہ کی قسم کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کسی درس کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لفظ کو آپ اگر بار بار دہرائیں، جائیے اٹھ کر کے یہاں سے گھر اور اس آیت کو نکالیے قرآن کریم سے، ترجمے کے ساتھ اس کو بار بار پڑھیے، بآواز بلند بھی اور دھیرے بھی، سب کے سامنے بھی، اکیلے میں بھی، چلتے پھرتے، جب تک جاگ رہے ہیں رات کو لیٹتے وقت، اس آیت کا آپ تصور کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ یہ پیغام، یہ حکم اس ذات کی طرف سے ہے جو علم والی ہے، اسے معلوم ہے کہ ایمان لانے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود لوگ جہنم سے بچیں گے نہیں، جا رہے ہیں جہنم میں، جہنم میں جانے کا راستہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، گرچہ ایمان لائے۔ تبھی تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ اے لوگو دنیا والو، دنیا والے تو سب ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، کفار کی الگ الگ اقسام ہیں۔ یہاں خطاب یا ایھا الذین آمنو ان لوگوں کو ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرا چکے ہیں، ان کو خطاب ہے کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کر دینے سے جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ دعویٰ الگ چیز ہے اور نجات الگ چیز ہے۔ پتا چلا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو مومن کہا ہوا ہے یا خود کو مومن سمجھا ہوا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کیا مجھے ٹکٹ مل گیا یا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو مجھے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم نے کہا بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے تو نماز پڑھا کیجیے، آپ مومن ہیں، صلاۃ بہت بڑا رکن ہے ایمان کا، اسلام کا، اسلام کی پہچان ہے۔ بہت ساری باتیں ان سے بتائی گئیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، میں اس بات پر مطمئن ہوں
اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. حدیث میں نے سنی ہے، مولانا نے ایک مرتبہ حدیث سنائی خطبے میں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بخش دے گا، غفور الرحیم ہے. یہ مزاج رکھنے والے لوگ ہمارے درمیان ہیں. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا بندہ جنت میں جائے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی جانتے رہیے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے لیے کہاں سے سوچ لیا کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ یہ کہاں سے طے کر لیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ یا من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من ایمان. یخرج من النار او یخرج من النار من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من ایمان، کہ جہنم سے نکالا جائے گا یا نکلے گا وہ بندہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو. لمبی حدیث ہے، کسی میں کہ درہم کے برابر، دینار کے برابر، مثقال حبہ من خردل کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، پھر مثقال ذرہ، پھر کہا کہ مثقال ادنا 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 ذرہ، یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرے برابر بھی ایمان ہو. جیسے اس کو ایٹم بولتے نا، ایٹم کے برابر بھی ایمان ہوگا، چھوٹا سا جو نظر سے نظر، آنکھوں سے نظر نہ آئے، اتنا ہلکا ایمان بھی ہوگا تو وہ جہنم میں پہنچا ہوگا، سزا پا رہا ہوگا، لیکن اس کے ایمان کی بدولت جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی نکالے گا. مراد یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جہنم سے نکلے گا، مسئلہ ہے کہ آخر جہنم میں تو جائے گا نا، تو کیا ہمیں یہ برداشت ہے، گوارا ہے کہ ہم جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی جائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو دنیا میں جو بہت ہی زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزار چکا تھا، ہر طرح کی نعمتیں پا چکا تھا، اس بندے کو جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا. اب مجھے جائے گا بتاؤ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے کبھی بھی کوئی نعمت نہیں ملی، مجھے کبھی آرام نہیں، میں تو ہمیشہ سے اس مصیبت میں، پریشانی میں تھا. لہذا جہنم کے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جھیلنے کے لیے کوئی اگر اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو وہ تو مسئلہ الگ ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ایمان کا کھڑا ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، گویا آپ یہ جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے آپ عذاب کے والا کام بھی کریں اور پھر آپ امید بھی رکھیں کہ آپ کو بخشا جائے گا. یہاں اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے. مان لیجئے نعوذ باللہ کوئی شراب ہے، دو بندے پیتے ہیں، ایک ہی چیز پی رہے ہیں، ایک ہی بوتل کے دو جام ہیں اور دو لوگ اس کو پی رہے ہیں. پہلا بندہ پیتا ہے، اس کے دل میں یہ ڈر بھی، وہ جانتا ہے کہ اسلام میں یہ حرام ہے اور میں اس کو پی رہا ہوں تو اللہ ناراض ہوگا، لیکن عادت پڑ گئی ہے یا دوستوں نے کہہ دیا یا کوئی بات کسی بھی خارجی سبب کی بنا پہ یا پہلے سے عادت ہے اس نے پی لیا، لیکن دل میں اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے. ایک تو وہ ہے، اور ایک ہے جو بڑا مطمئن ہے نہیں کچھ نہیں، یہ حرام نہیں ہے. دل میں مانے ہوئے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، دل میں یہ مانے ہوئے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حرام نہیں ہے، چلتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا کہ وہ شریعت کی نظر میں ایک جرم کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، دل میں، زبان سے نہیں بول رہا ہے.
ان دونوں بندوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے، ایک ہی جام پی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بندہ جس نے پیا اس احساس شرمندگی میں کہ یہ چیز حرام ہے لیکن میری عادت پڑ گئی، کیا کروں، میں پی لے رہا ہوں، پی لیا میں نے، کیا اللہ ناراض ہوگا، اس کو احساس ہے اس بات کا، وہ بندہ صرف گنہگار ہے، مجرم ہے بس، اور اس جرم پر وہ اللہ کے یہاں سزا پانے کا حقدار ہے۔ اللہ چاہے تو سزا دے گا، چاہے تو کسی اور نیکی کو دیکھ کر کے شاید بخش بھی دے، کیونکہ شرک کے علاوہ شرک سے چھوٹے جتنے گناہ ہوں گے ان کو وہ بخش سکتا ہے، سب کو نہیں بخشے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، کیونکہ سب کو بخش دے تو پھر وہ ذرہ برابر ایمان والے بھی جہنم میں نہ جائیں، لہذا کچھ کو بخشے گا بطور اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں سزا بھی دے سکتا ہوں اور بخش بھی سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہے گا، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ لیکن دوسرا والا جس نے حلال سمجھ لیا شراب کو، وہ حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، ایمان اس کا ختم۔ کفر شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کفر شرک سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شرک تو کفر کی ایک قسم ہے، شرک جو ہے ایک طرح کا کفر ہے، لیکن کفر ہزاروں اقسام ہے کفر کی، لہذا اس کے لیے بخشش نہیں اگر بغیر توبہ کے مر گیا۔ لہذا کوئی یہ سوچتا ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتا رہے اور کوئی اس کو احساس نہ ہو، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، بلکہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ غور کرنے کی بات ہے، بات چل رہی تھی اس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لہذا ایمان لانے کے بعد بھی اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی ہمیں اس آیت کے مطابق ڈرنا ہے، قوا انفسکم، بچانا ہے خود کو، واہلیکم، اور گھر والوں کو، بچوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر بندہ راعی ہے، چرواہا ہے، یعنی ذمہ دار ہے۔ چرواہا جیسے بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کو چراتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے درندوں سے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو صحیح طریقے سے لے جا کر کے شام کو لوٹا کے لاتا ہے، باندھ دیتا ہے، چارہ دیتا ہے، ان کی ہر طرح کے خطرے سے بچاتا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے فرمایا تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور چرواہا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر بندہ اپنے ماتحت لوگوں کا مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا، ذمہ دار ہے، اس سے سوال ہوگا، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تم ذمہ دار تھے۔ پھر آپ نے تفصیل میں بتایا کہ بندہ، آدمی یعنی مرد جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، والی اور حاکم اپنے رعیت کا ذمہ دار ہے۔ لہذا ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ چلو میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو دین پر قائم ہوں، عام جو عمومی جو دین اسلام کے تقاضے ہیں میں ان کو پورا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی، اس کے بچے کدھر جا رہے ہیں، کس لائن پہ جا رہے ہیں، وہ اگر اس سے نگاہیں ہٹائے ہوئے ہے، اپنے آپ کو اس پہ چشم پوشی کیے ہوئے ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں۔ اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم کو تمہارے ماتحت کچھ لوگ دیے گئے، تم کو ذمہ دار بنایا گیا، تم نے کیا کیا؟
ان لوگوں کے درمیان تم نے نیکی اور بھلائی اور دین و ایمان کو پھیلایا یا نہیں، اور انہیں برائی سے اور غلط راستے سے روکا یا نہیں، ان کی تربیت کما حقوق کی یا نہیں، یہ سوال ہوگا۔ عورت ذمہ دار ہے اس کے شوہر کے گھر کی، اس کے مال کی، اپنی عزت کی، آبرو کی، اور بچوں کی ذمہ دار ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان بندے کو ذمہ داری کا احساس دلایا کہ تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور سمجھ لے کہ اس سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر احساس ذمہ داری ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہے، پھر کچھ نہیں بچنے والا۔ اس کے بعد ہماری تربیت کے باب میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اگر گھر میں جاتے ہیں یا گھر میں پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی کو نصیحت تو کرتے ہیں، زبانی طور پہ ہم نصیحت بھی کریں گے اور زبانی طور پہ ڈرائیں گے بھی، کبھی کبھار ہم ڈانٹ بھی دیں گے اگر نماز نہیں پڑھی، مثال ہے تقریر کر دیں گے ہم۔ بچوں کو بھی ہم نماز نہ پڑھے تو ڈانٹ دیں گے، چلا دیں گے۔ اصل میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر زبانی کلام نہیں بلکہ پریکٹیکل ضروری ہے۔ کیا ہم کبھی بھی اپنی بیوی کو یا اپنی ماں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنوں، اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی بھی لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ آئیے ہم لوگ دین کی باتیں کریں گے، چلیے حلقہ بنائیے؟ جب بندے کی شادی ہو تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، مستحب طریقہ ہے۔ وہ امام بنے، بیوی پیچھے مقتدی بنے اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے بھی پہلے کے مرحلے میں اسلام نے ہمیں ترغیب دی کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة یا تنکح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے عمومی طور پہ لڑکیوں سے شادی کرنے کی لوگوں کے بہت سے معیار ہیں۔ کوئی خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی مال و دولت دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی خاندان اور پورا کنبہ دیکھ کر کے اس کی ایک حیثیت دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، کچھ لوگ دین دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین والی لڑکی سے شادی کرو، دیندار سے، جو دین پڑھی ہوئی ہو، نیک نمازی ہو، اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں، اللہ کی یاد ہوگی اس کے دل میں۔ یہاں سے اصل میں گھر کی ابتدا، گھر کے بنانے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، گھر کی اصلاح کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ صرف عورت کے لیے نہیں کہا گیا، مرد سے کہا گیا کہ دین والی لڑکی تلاش کرو، دیندار عورت سے شادی کرو، اور لڑکی کے گھر والوں سے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ذمہ داران سے، جن کے ماتحت بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، ذمہ داران سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اولیاء الامور سے، ولی امر سے، ولی سے، اذا اتاکم من ترضون دینہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان آئے شادی کا پیغام لے کر کے، آپ کی بیٹی یا بہن یا جو ماتحت آپ کے ہیں ان کے حق میں پیغام لے کر کے آئے، شادی کا مطالبہ کرے، ایسا بندہ، ایسا نوجوان، ترضون دینہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم راضی ہو، وخلقہ، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ بندہ دیندار ہے، ویسے ہی جیسے کہ لڑکی کے بارے میں کہا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ مٹی میں ملے ہیں، ویسے ہی کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی انسان ایسا آئے جو
دیندار ہو جس کے دین سے تم مطمئن ہو. اور صرف دین کو نہیں کہا، بڑی پیاری بات کہی اللہ کے نبی نے، وَخُلُقَهُ، اس کے اخلاق سے بھی. قرآن اور حدیث کے ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں، ان کی گتھیاں سلجھائیں، تو آپ کو ان کی خوبصورتی اور ان کے اندر پائے جانے والے معانی کے سمندر جب کھلتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلام بڑا ہی حکمت والا ہے اور کسی عقل مند انسان کا کلام ہے، اگر نبی کا ہے، اور عقل مند ذات کا یعنی حکمت والی ذات کا کلام ہے. کیونکہ دین کا دعویٰ کرنے کے باوجود بہت سے لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں. لمبی داڑھی ہوگی، اونچی ٹوپی ہوگی، پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، دین کے کاموں میں آگے آگے رہیں گے، اس کے باوجود ان کا اخلاق برداشت کے لائق نہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو تو دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق والا بھی ہو، ضروری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے جانتے ہیں کہ ملا دینار لہو ولا درہم، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم، جو پیسے سے خالی ہو وہی بیچارہ مفلس ہوتا ہے. دیوالیہ جس کا نکل جائے، جس پہ کوئی نہ پیسہ ہو نہ دولت ہو، مفلس ہے. آپ نے کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ بندہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نمازوں کا پہاڑ، روزوں کا پہاڑ، صدقات و خیرات کا پہاڑ لے کر کے آئے گا. اب بتائیے وہ بندہ دیندار تھا کہ نہیں تھا؟ نمازوں کا پہاڑ کا مطلب کیا ہوا؟ فرض بھی پڑھتا تھا، سنتیں پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، رات رات بھر نوافل میں جاگتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، روزے صرف رمضان ہی رکھتا تھا بلکہ نفل روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہیں کرتا تھا، فرض زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کرتا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا. لیکن مشکل یہ ہوگی وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالیاں دی تھی، کسی کا مال ہڑپ لیا تھا، کسی کے حقوق دبا لیے تھے، یہ بوجھ لے کر کے آئے گا. فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اور یہ 1 2 3 لوگ نہیں ہوں گے، گالی کسی ایک کو نہیں دی ہوگی، ہزاروں کو دی ہوگی، تھپڑیایا نہیں ہوگا ایک کو نہیں، بے شمار کو، جو ملا تراسی بات پہ 2 4 رسید کر دی. اور طاقتور اتنا تھا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے بدلہ لے سکے یا اس کے خلاف کوئی مقدمہ کر سکے. آدمی بھاگا، پولیس میں پتہ لگا، پہلے سے فون کر دیا، کوئی رپورٹ یا FIR ہی نہیں لکھی گئی، لہذا بچ گیا دنیا میں. مارا پیٹا، مال چھینا، زمین جائیداد، حقوق چھینے، دبا لیے حقوق. ایک ہے کہ آپ میرے اوپر آپ کا حق بنتا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، آپ سے میں نے پیسہ لیا، قرضہ لیا، دبا کے رکھ دیا، میں نے نہیں دیا. ایک ہے میں آپ کی جیب سے نکال لوں. دونوں طرح کا معاملہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس پر ظلم کیا ہوگا ہر بندے کو اس کی نیکیوں کے پہاڑ میں سے دھیرے دھیرے دینا شروع کیا جائے گا. بدلہ ملے گا نا قیامت کے دن، اس کو دیں گے، 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 دھیرے 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 سارے پہاڑ بیلنس زیرو، بیلنس ختم. ابھی بھی کچھ لوگوں پر ظلم ہے جن کو بدلہ نہیں ملا. اب کیا ہوگا؟ بدلے میں ان لوگوں کے اتنے گناہ جتنا ان کو اجر ملنا چاہیے، ان کے گناہ اس پہ تھوپ دی جائیں گے تاکہ ان کا بدلہ پورا ہو. اور اب یہ بندہ جو کہ دنیا میں نیک نمازی، لمبی داڑھی والا، اونچی ٹوپی والا، پہلی صف والا، ہمیشہ صوم داؤدی رکھنے والا اور سخی، حاتم تائی سے بھی زیادہ بڑا سخی،
بلکہ اللہ کے وسلم کی طرح تیز ترار چاروں طرف خرچ کرنے والا، برائیوں اور نیک گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے دین سے دنیا راضی تھی، کیونکہ دنیا میں وہ دین والا تھا، اخلاق نہیں تھا، لوگوں کی عزت نہیں تھی، کردار اچھا نہیں تھا، نیت خراب تھی۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے، دین کا تعلق ابتداءً نفس سے ہے۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، یعنی خود میں وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، نیک نمازی ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف دل میں ہے، عبادات کو ادا کرتا ہے، ظاہری دین پر قائم ہے، لیکن اس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو، یعنی لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، مار پیٹ نہیں کرتا، تو جب وہ کسی کو دوسروں کو نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرے کی بیٹی جب لے کے جائے گا شادی کر کے تو اس کے ساتھ بھی مار پیٹ، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں کرے گا، اور اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے گا، دیندار ہے، اللہ سے ڈرے گا اور اس کو بھی دین کے راستے پہ چلائے گا۔ تو ابتدا دراصل گھر کی اصلاح کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے، جس میں دونوں طرفین کو، لڑکا ہو یا لڑکی، شریعت کہتی ہے کہ معیار اور ترازو دین کا ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو دین کے ساتھ دوسری چیزیں مل جائیں، لیکن آپ کا معیار، آپ کی پسند کا معیار دین ہونا چاہیے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اچھے گھر کی۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات میں جب آپ دین کا نام لیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کو فوراً، وہ بھی دیندار لڑکی آپ لائے ہیں، آپ بھی دیندار ہیں، لیکن اس کو اس دن سے یہ احساس ہوگا کہ میرا شوہر اور ہم دین والے ہیں، اللہ کو بھی بھولنا نہیں ہے، کسی بھی موقع پہ رب کو بھولنا نہیں ہے۔ لہذا یہاں سے پہلا دن، پہلا اثر، پہلا تاثر، پہلا امپریشن زندگی بھر کے لیے دین کی بنیاد پہلی قائم ہوتی ہے۔ تیسرا اسٹیپ، تیسرا قدم، پہلا قدم اختیار کا، دوسرا قدم پہلی ملاقات کا، اور تیسرا قدم بیوی اور شوہر کے درمیان کے تعلقات کی ابتدا کا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہ کا نام لے کر کے دعا کر کے انسان اللہ کو وہاں بھی یاد رکھے، شیطان کی شر سے پناہ طلب کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے وہ دعا پڑھ لی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اولاد نصیب کی تو پھر اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ بہت ساری پیدائشی بیماریوں اور خرابیوں کی وجہ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری پریشانیوں کی وجہ شریعت کے اعتبار سے شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ سنت کے طریقے سے دعا پڑھ کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اگر آپ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر گویا اگر اس کے نتیجے میں آپ کو اولاد نصیب ہوتی ہے تو پھر ابتدا ہو گئی اس اولاد کو شیطان کے بہکاوے سے بچانے کی۔ گویا نیک اور صالح اولاد کے لیے پہلا بیج، پہلی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعا سکھلائی کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے آپ اولاد کے لیے دعا کریں کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز۔ ایک آدمی آیا حسن بصری کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے کہا کہ میری اولاد کی نیک ہونے کی دعا کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہ پوچھا تو پتا چلا کہ بچے ہیں اور ایسے ایسے، کہ تم بہت دیر کر چکے، تاخرت۔
اولاد نیک ہو اس کے لیے بہت پہلے سے کوشش ہوتی ہے، ابتدا بہت پہلے سے. لیکن بلا شبہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی جائے. یہ ابتدائی کچھ قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں اور جن پہ ہمیں خود عمل کرنا ہے. جو لوگ بہت ساری چیزوں سے گزر چکے ہیں وہ اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں اس چیز کو نافذ کریں گے، اور جو ابھی شادی کرنے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے تاکہ آگے کی زندگی اسلام کے مطابق چلے. سب سے بڑی مشکل کیا ہے انسانی زندگی کی؟ ایک حقیقت جسے اللہ رب العالمین نے متعارف کرایا قرآن مجید کے اندر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین وغیرہ کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ وَنَفْسٍ، اس نفس کی قسم جسے اللہ نے پیدا کیا، بنایا، سنوارا. ان انسان نفس کی قسم کھائی، ہمارے نفس کی قسم اللہ نے کھائی، ہمیں اللہ نے بنایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، درست کیا، اچھی شکل دی، اچھی ساخت دی، اور اس کے ساتھ میں ایک چیز رکھ دی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے نفس کے اندر، ہمارے نفس کے اندر فسق و فجور اور تقوی دونوں رکھ دیے. یعنی ہماری پیدائش اس احساس پر، اس جذبے کے ساتھ ہوئی ہے کہ ہمارے نفس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پہلے فجور کہا، فجور فسق، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی. گویا نفس کے اندر فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف بھاگنے کا فطری جذبہ ہے. یہ نفس اگر آپ خالی چھوڑ دیجئے تو فسق و فجور کی طرف بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ اندر سے بھی اس کی طلب ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات کے مطابق چیزیں ملیں گی وہاں بھاگے گا. شیطان پیچھے سے اس کو ساتھ میں دوڑائے گا. وَتَقْوَاهَا، لیکن ساتھ میں تقویٰ بھی رکھ دیا ہے ہمارے نفس میں، خیر اور بھلائی کا جذبہ بھی رکھ دیا ہے، بھلائی کی پہچان رکھ دی ہے. لہذا اب جو انسان اپنے نفس کے تقویٰ والے پہلو پر توجہ دے کر کے نفس کی اصلاح کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو یوں ہی چھوڑ دے گا وہ ناکام ہے. فرمایا کہ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا گندگی سے، شہوت کی گندگی، شرک و بدعت کی گندگی، کفر کی گندگی، گناہوں کی گندگی، نافرمانی کی گندگی سے پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. لہذا ہم اگر خالی رہیں گے یا بچوں کو خالی چھوڑے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فجور کی طرف ہمارا نفس بھاگے گا، کیونکہ شیطان اس کو بھگانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لہذا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے بعد کہ اب اولاد آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، بیوی ہیں، اب ان کی تربیت کا نظام چلتا رہنا چاہیے. اور تربیت کے نظام میں جہاں ہمیں سب سے زیادہ خود ضرورت ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر دو باتیں کرنے کی، بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو لے کے بیٹھیے. اگر آپ سے بولنا نہیں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو تقریر کرنا نہیں آتی کوئی حرج نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمارے سارے عذر ختم کر دیے ہیں. یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے کسی عالم سے پوچھ کر کے قرآن کی تفسیر کے لیے جو سب سے اچھی معتبر تفسیر ہو، جو آڈیو میں ہو یا ویڈیو میں ہو، اس کو آپ لے کے بیٹھیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، گھر میں ایک وقت طے کیجیے، آدھا گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا ایک ٹائم نکالیے جس میں بیٹھنا ہے، سب کو سننا ہے. گویا گھر کے اندر ایک درس کا نظام اور ایک تعلیم کا نظام چلائیے تاکہ ہمارے گھر میں جو شیطان گھس رہا ہے اور وہ جو نالا کھلا ہوا ہے نا نہر کا، وہ بند ہو. اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں مسجد میں لائیے، ڈانٹ کر کے ان کو چلا کے مسجد بھیجیے مت.
بلکہ بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کے بیٹے آئیے اپنا وضو کرتے ہیں، اس کو ساتھ میں وضو کرائیے اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے کے جائیے. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہو مسجد میں، اور جب تک آپ ہیں مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہے. جو آپ کام کریں گے وہ کرے گا بچپن سے. مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے، چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے مصلی پہ کھڑی ہوں، اور آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر کے نفل نماز پڑھائیے، جماعت کیجیے گھر کے اندر. بیٹوں کو ایک صف میں کھڑا کریں، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں مرد حضرات، اور عورتوں کو پیچھے والی صف میں کھڑا کر آپ نماز پڑھائیے. جب تک یہ کام گھر میں نہیں ہوگا، روحانیت کا ماحول پیدا نہیں ہوگا، شیطان گھر سے نہیں بھاگے گا، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے، اللہ کا نام گھر میں جب تک نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک دین کا شعور ہماری اولاد میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ہمارے بچوں کو، چھوٹے بچے، شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے. صبح شام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دم کریں، رقیہ کریں ان کا. چھوٹے بچے جو بالکل شیرخوار یا بہت ہی ناسمجھ ہیں، آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار، آپ کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد قرآن کی کچھ صورتوں کو، چھوٹی چھوٹی جو قل وغیرہ ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری ہیں، رقیہ کی آیتیں آپ پتہ کر سکتے ہیں علماء سے، مشائخ سے، امام صاحب سے. ان کو آپ زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی، جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ پڑھ کر کے اپنے بچوں کو، جو بچے سو رہے ہیں صبح میں، ان کو پھونک دیجئے اور دم کر دیجئے. شام کو بھی، رات کو جب آپ لیٹیں بستر پہ، سب سے پہلے اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹنے کی دعا سب کو پڑھائیے ساتھ میں، اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی 2-4 باتیں سنا کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بچوں کے کان میں جائے اور اس کو سنتے ہوئے وہ سو جائیں. اور ایک اور اسی مزید اضافی شکل ہے کہ موبائل پہ آپ سورہ بقرہ، سورہ یاسین یا قرآن کی کوئی بھی سورت لگا دیں اور بچے خاموشی سے سنتے رہیں. 5-10 منٹ میں سب سو جائیں گے. قرآن سنتے سنتے شیطان کے بہکانے سے سب کی حفاظت ہو جائے گی. اب کوئی کہے گا کہ مولانا آپ بہت بڑا ایک شیڈول بتا رہے ہیں، کیسے ہوگا اور یہ کیا چیز ہے؟ شریعت اسلامیہ کے آپ احکامات پر عمل کریں گے تو آپ پائیں گے کہ شریعت نے آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ جوڑا ہوا ہے. 2 مثالیں دوں گا، وقت پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنا وقت ہے درس کے لیے. مطلب یہ کہ درس کتنی دیر چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی طے شدہ وقت ہو تو آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ 2 مثالیں دے کے انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کتنا، اور اللہ کے رسول سے تو اس لیے جوڑا گیا کہ آپ کے ذریعے ہمیں دین کو لینا ہے، آپ کی اطاعت کے ذریعے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو اصل جو تعلق ہے بندے کا وہ رب سے ہے، رسول تو بیچ میں ذریعہ ہے. ٹھیک، اسلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنا جوڑا ہے اور کوشش کی ہے، اس کی 2 مثالیں دوں گا. اور دونوں مثالیں نماز ہی سے لے لیجیے. چلیے، پہلی مثال نماز کی ابتدا سے لیتے ہیں. سب سے پہلے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کا میننگ مختصر میں تو سب جانتے ہیں کہ اس کا میننگ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، گریٹسٹ، سب سے زیادہ بڑا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا ہے. اب آپ اس لفظ کو اپنی زبان میں، اردو میں سن کر کے زبان پہ دہرائیے اور اکیلے میں غور کیجیے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. اس میں کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا،
کہ فلاں سے بڑا، فلاں سے بڑا، فلاں سے بڑا، نہیں، علی الاطلاق اللہ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کو، انسانوں کو اپنی ایک انگلی پہ رکھے گا، جانوروں کو دوسری پہ رکھے گا، پہاڑوں کو، درختوں کو، آسمان زمین کو انگلی پہ رکھے گا اور ایسے کرے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ قرآن میں بھی اس طرح اس کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، صفات اس کی، اس کے افعال، اس کی خوبیاں، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ ہر چیز میں وہ بڑا ہے، اپنی ہر چیز میں اور اپنے غیر کی ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، لہذا اس کا حق بھی سب سے زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اس کا حق بھی سب سے بڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی احساس ہمیں اللہ اکبر سے دلایا جاتا ہے کہ مان لیجیے آپ مارکیٹ میں ہیں، دکان پہ آپ سودا لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو ہمیں اللہ کا نام سنتے ہی اپنے کام کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور فوراً اللہ کے یہاں جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے سن لیا، ہمیں احساس ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کا حق بھی سب سے بڑا ہے۔ اب یہ احساس ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ یہی احساس پیدا کرانے کے لیے اب دیکھیے شریعت نے کیا کیا، کمال دیکھیے شریعت کا۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اذان کے دوسرے الفاظ کہتے کہتے لاسٹ میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ آپ نے 6 مرتبہ سنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو مؤذن کہے تم بھی کہو، پھر دعا بھی ہے اس کی، ہم نے 6 مرتبہ دوہرا بھی لیا، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو ہم بھی پیچھے پیچھے دوہرائیں، زبان سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، 6 بار اقرار، ایک بار اقرار ہی کافی ہوتا ہے، 2 بار اقرار کافی ہوتا ہے، 3 بار کافی ہوتا ہے، 6 بار اقرار کرایا اور 6 بار مؤذن سے سنوایا اور 6 بار کہلوایا۔ پھر ہم مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے نماز کا بعد میں کریں گے، فرض نماز کے وقت پہنچے، اقامت شروع ہوئی، تب مؤذن نے شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار اور لاسٹ میں 2 بار۔ اقامت کے وقت 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور 6 مرتبہ مؤذن نے اذان میں کہا۔ 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب آپ جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں اور امام نے جب شروع کیا تو امام نے بھی کہا اللہ اکبر۔ کتنا ہو گیا؟ 11۔ 10 پہلے چھوڑ دیجیے، اب نماز کا پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد رکوع میں گئے اللہ اکبر، رکوع سے اٹھنے کی خاص دعا ہے، سجدے میں گئے اللہ اکبر 3 ہو گئے، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر 4، سجدے میں گئے اللہ اکبر 5، سجدے سے اٹھتے ہوئے اوپر آئے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد پھر ہر رکعت میں 5 مرتبہ آئے گا۔ اب آپ اس کو جوڑتے جائیے کہ ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں آپ اور 6 رکعت سنت پڑھتے ہیں آپ، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اتنی نمازیں، اور اگر آپ رات کو تہجد پڑھیں تو، نفل پڑھیں تو، ہر نماز میں اللہ اکبر کم سے کم 2 رکعت میں آپ کو 11 مرتبہ کہنا ہے، پہلی میں 6، دوسری میں 5۔ اللہ اکبر، یہ بات بذات خود تکبیر پڑھنے کی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا کیا ہے، یہ کون سا نظام ہے، یہ آپ سے بار بار کہلوایا جا رہا ہے کہ بندے سن، اللہ اکبر، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے تو، رکوع میں گئے تو، اٹھنے کے بعد سجدے میں جا رہے ہیں تو، اٹھ رہے ہیں تب، جا رہے ہیں تب سجدے میں، پھر اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کی بار بار ریپیٹ کرائی جا رہی ہے، کیوں؟
کیوں کرایا گیا بار بار ریپیٹ؟ کیونکہ یہ چیز مقصود ہے، یہ چیز مقصود ہے کہ بندے کی، کہتے ہیں نا وہ پانی کا قطرہ اگر پتھر پہ دھیرے دھیرے گرے تو سوراخ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ بار بار مومن کے کان میں ٹکرائے گا، اس کے کان سے ہوتے ہوئے جب دل میں جائے گا تو ایک بار، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کے حقوق کی اہمیت بیٹھے گی۔ یہ ریپیٹیشن، اس طرح اللہ نے آپ کو جوڑا ہے، اپنی کبریائی سے، اپنی توحید سے، اپنے حقوق سے جوڑا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ان الفاظ کو، ان کا میننگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ تو پہلی تربیت کا ایک راستہ دیکھیں کہ شریعت خود بار بار ریپیٹ کراتی ہے اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، اگر کوئی بندہ مان لیجیے نماز نہیں پڑھتا ہے، تب بھی وہ اذان ضرور سنتا ہے، اس کو بار بار یہ پیغام اس کے کان میں پہنچایا جاتا ہے کہ بندے سن لے، تو کاروبار میں ہے تو تیرا رب تیرے کاروبار سے بڑا ہے، تو رات کو سو رہا ہے نیند میں تو اللہ بڑا ہے، اور وہاں بھی مزید کہلوا دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ کوئی حجت اور عذر ہم کو چھوڑا نہیں، لیکن اس سارے نظام کا مقصد نکل کے آیا کہ شریعت چاہتی ہے کہ ہم بار بار اللہ اس کے رسول کے ساتھ ریپیٹ کرتے رہیں ان باتوں کو، اللہ کی یاد کو۔ مولانا نے آیت پڑھی کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو کیونکہ یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دوسری ایک مثال اور نماز ہی کے اندر سے لے لیجئے، جس سے پتہ چلے گا کہ شریعت کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بات کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صبح کو فجر میں جب اٹھتے تو فجر کی سنتوں میں، 2 رکعت سنتوں میں آپ 2 سورتیں پڑھتے چھوٹی چھوٹی، قل واللہ احد قل یا الکافرون۔ اب ان صورتوں کی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اور کفر سے برات، لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تو مراد یہ کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے۔ یعنی کفر اور شرک سے اظہار براءت پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اور یہ آیت سورۃ الاخلاص کہلاتی ہے، جس میں توحید خالص ہے، رب العالمین کی پہچان ہے، اس کا تعارف ہے۔ قریش کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا کچھ تعارف تو دو، بتلاؤ، اس کا نسب نامہ بتاؤ کیا ہے وہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا منفرد تنہا ہے، وہ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے جس طرح انسان کو جنتا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کا نظیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کف، اس کا برابر کوئی نہیں۔ ایک صحابی تھے جو اس سورت کو، قل واللہ احد کو، ہر نماز میں پڑھتے تھے، جہری نمازوں میں کچھ بھی قرات کرتے قل واللہ ضرور پڑھتے۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے شکایت کی، رسول اللہ یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ قل واللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ایک طرح سے بوریت لگتی ہے لوگوں کو نا، ایک ہی بار بار ایک ہی چیز کو سننے میں، سننے والوں کو بوریت لگی، شکایت کر دی، آپ نے بلایا، کیا بات ہے بھائی، کیوں پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں صحابہ کرام کی فقہ،
صحابہ کرام کا جذبہ، صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی دین کے اور قرآن کے متعلق سمجھ کہ یا رسول اللہ یہ صورت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، انی احبھا، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کی کسی صورت سے، قرآن کی کسی آیت سے وہ محبت کرتا ہے؟ پورے قرآن سے محبت ہم کرتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، لیکن قرآن میں کوئی آیت، خاص آیت ہو، خاص صورت ہو جس کو ہم نے خود پڑھ کر کے اس کا میننگ سمجھ کے اس کی خوبصورتی کا احساس کیا ہو، اس میننگ کا احساس دل میں آیا ہو، اس احساس کے بعد ہم نے اس آیت سے محبت کرنا شروع کی ہو، ہم میں سے کوئی ہے؟ شاید۔ اس صحابی نے کہا رسول اللہ میں اس صورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی جملہ بڑا پیارا ہے، کوئی انسان سے محبت کرے، ماں باپ سے محبت کرے، بھائی سے محبت کرے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے۔ یہ صحابی کے ایمان کو دیکھیے، کہتا ہے کہ میں اس صورت سے بہت محبت کرتا ہوں، انی احبھا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہا صفت الرحمن، یہ میرے رب رحمان کریم کی صفت ہے، اس کے اندر اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی شان عالی کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر میں تو لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیے اور اس میں غور کیجیے، اصل مقصود ہے غور کرنا۔ اور یہیں سے ہم جائیں گے وہاں جہاں سے شروع ہوئے تھے، جو دو مثالیں دینے سے پہلے بات چل رہی تھی۔ گھر میں اپنے بچوں کے درمیان قرآن کا درس خود دیں، موبائل سے دیں، اور بچوں کو دین کی باتیں سکھلائیں اور انہیں یاد دلائیں بار بار۔ یہ دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی سنتوں میں۔ پہلی صورت میں شرک اور کفر سے برات ہے، اور دوسری صورت میں رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے اور اس کی معرفت ہے۔ پہلی صورت میں عبادت رب واحد کی اور کفر سے، شرک سے برات، اور دوسری میں رب کی معرفت۔ یعنی توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی معلوماتی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ہوتا ہے، اللہ کی جتنی معلومات آپ کے پاس ہے اس کا تعلق ہے توحید علمی سے، علمی توحید، یعنی توحید کا وہ حصہ جس کا تعلق صرف معلومات سے ہے، رب کی معلومات اور معرفت سے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ اور دوسری ہوتی توحید عملی جس میں خالص رب واحد کی، رب العالمین کی عبادت اور شرک سے برات۔ تو یہ توحید کی دونوں قسمیں اس میں آ گئی۔ تو اب اس صحابی نے یہ کہا تو آپ نے کیا فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی سن لو، تم اس صورت سے محبت کرتے ہو، اس صورت سے تم محبت کرتے ہو، یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ کیوں؟ صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے یہاں، یہ توحید علمی ہے، اور جس کا علم رب العالمین کے تئیں جتنا زیادہ ہوگا، جس کی معرفت رب العالمین کے متعلق جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ رب العالمین کے ساتھ عبادت اور اس کی اطاعت میں جڑے گا، کیونکہ جتنی سچی عبادت ہوگی، سچی معلومات ہوگی، سچا علم ہوگا، اتنا ہی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئے گا۔ اب یہ تو آپ نے اس کو خوشخبری دے کے مسئلہ ختم کر دیا۔ بات اصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات میں جب آپ فجر کی دن کی پہلی نماز پڑھتے تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے ابتدا کرتے، یعنی توحید کا اقرار، عملی اقرار بھی رب العالمین سے جوڑ دیتے اور کفر سے برات کرتے، اور علمی توحید کا بھی اقرار کرتے، رب کو یاد کر کے آپ رب العالمین سے جڑ جاتے فجر کی دو سنتوں میں۔ اس کے بعد مغرب کی دو سنتوں میں بھی یہی دونوں صورت پڑھتے تھے آپ۔ مغرب کی سنتیں آپ جو پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں سنت کے بطور۔ ویسے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کے بطور آپ وسلم ان دونوں کو پڑھتے تھے۔
اس سے کیا پتا چلا کہ دن کا اختتام جب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، رات شروع ہو رہی ہے، تو دن کی شروعات بھی ان دونوں صورتوں سے ہوئی، توحید کے، علمی توحید اور عملی توحید کے اقرار سے اور اعلان سے اور احساس سے دن کی شروعات ہوئی، اور یہی اسی توحید کے اعلان و اقرار سے دن کا اختتام ہوا۔ مغرب میں آپ نے دونوں صورتیں پڑھ دی، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھتے تو وتر میں بھی یہ دعائیں، یہ صورتیں پڑھتے ہیں۔ اگر 3 وتر پڑھتے تو ان میں آ جاتی ہیں، اور ایک پڑھتے تو، حالانکہ آپ 3 پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ وتر کی آخری جو تیسری والی ہو یا پہلی ایک ہی رکعت ہو، اس میں قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک۔ مراد یہ کہ وتر میں بھی آپ یہی دعا، یہی صورت یا یہ صورتیں پڑھتے، جو اس بات کا اعلان ہوتا کہ میرے جاگنے کے بعد اب جب میں سوؤں گا، آخری نماز، میری آخری عبادت توحید کے اقرار پہ ہے، رب العالمین کے اقرار پہ ہے۔ یہ صرف 2 مثالیں دی جا رہی ہیں رب العالمین سے جوڑنے کی اور بار بار ریپیٹ ہونے والی مثالیں، ورنہ نماز میں ہی بے شمار مثالیں ہیں۔ شریعت کی تمام احکامات میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ شریعت بار بار ریپیٹ کراتی ہے اور رب العالمین سے کتنا زیادہ جوڑتی ہے۔ زبانی اقرار بھی کیجئے، عمل بھی کیجئے، اقرار بھی کیجئے، عمل بھی کیجئے۔ لہذا اپنے گھر کے اندر ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہماری زبان سے آنا چاہیے۔ اگر ہم سو رہے ہیں، ہم آج کے وقت کے، آج کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، ہم موبائل میں لگے ہیں اور ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں جی بیٹے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، نہیں، یہ جائز بھی نہیں ہے، اور ہم اثر بھی نہیں ہوگا، ہماری تربیت فیل ہو جائے گی۔ ہماری تربیت تب کامیاب ہوگی جب اذان کو سنتے ہی ہم گھبرا جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی حدیث اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بات چیت میں، جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں سے بات چیت میں رہتے۔ ایک روایت میں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے رہتے، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے، بیوی کچھ کر رہی ہے، چھوٹا موٹا ہاتھ بٹا دیا، ساتھ دے دیا اس کا، کرتے رہتے تھے آپ۔ لیکن جیسے ہی اذان سنتے سرپٹ بھاگتے تھے، فرماتی جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی تصور کریں آپ، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہا ہے، کچھ کھا پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے گھر کے اندر، اور ایک خوشگوار ماحول ہے، اچانک اذان ہوتی ہے یا اذان نہ ہو، اچانک وہ بندہ بدل جائے اور بھاگ جائے اٹھ کے، ادھوری بات بھی نہ سنے اور ایک دم سرپٹ بھاگنے لگے، تو گھر والے بھی کہیں کیا ہوا اس کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ اذان سن کر کے آپ سرپٹ بھاگتے تھے، جیسے کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا یہ ہے عمل، یہ ہے عملی تربیت۔ یہ نہیں ہے کہ ارے بھائی عائشہ اذان ہوگی چلو وضو کرو، نہیں، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ جا کے وضو کرو، ہم خود ہی بھاگ گئے وضو کرنے کے لیے۔ عائشہ آپ خود ہی جا کے وضو کریں گی۔ تو مراد یہ ہے کہ ہمیں عملی تربیت کرنی ہے اپنے گھر میں، اور پریکٹیکل کر کے ہمیں دعوت دینی ہے، خاموش دعوت۔ کیونکہ ہمارے بچے، خاص کر جب وہ بالکل چھوٹی عمر میں ہوں، تو بچے تقریر اور آواز اور جملوں کو اور حکموں کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ زبان سیکھیں، اخلاق و عادات سیکھیں، وہ آپ کی نقل کرتے، کاپی کرتے ہیں ہر چیز میں۔ تو پھر کیوں نہیں آپ اچھی چیز کی کاپی کرائیے، نماز روزے کی کاپی کرائیے، گھر میں روزہ رکھا جائے، سوموار کے دن ماں باپ دونوں روزہ رکھیں، مثلا جمعرات کے دن روزہ رکھیں، جہاں روزے کے طبی فائدے ہیں، صحت کے فائدے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن وہی روحانی فائدہ،
تقوی کی شروعات روزے سے ہوتی ہے. کھانا بند ہوتے ہی انسان کا دماغ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے وہ لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ یہ روزہ نماز پڑھواتا ہے. آپ ان کو سال بھر تقریر کیجئے، ملاقاتیں کیجئے، ہاتھ پکڑ کے لائیے، ایک بار آ جائیں گے، دوسری بار شاید نہیں آئیں گے، بھول جائیں گے، گرا گزرے گا، غفلت میں پڑے رہیں گے. یا دنیا اور مال و دولت کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اپنے سوچے چلو میں سودا پورا کر لوں پھر جاؤں گا. لیکن روزہ رکھتے ہی روزہ رکھنے والا اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا. نہ ہم رمضان میں اپنی ڈیوٹی چھوڑتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روزہ ہم سے نماز پڑھوا لیتا ہے. کیونکہ تقوی کا پہلا جو قدم ہے وہ روزہ ہے. کیونکہ پیٹ سے غفلت شروع ہوتی ہے. ہمارے پیٹ سے کھانا کھاتے ہیں ہم، تو ویسے بھی کھانا جب کھاتے ہیں تو جو ہے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد دوبارہ تو ملے گا نہیں، لہٰذا جتنا کھا ملے کھا لو. تو مراد ہے کہ ہم یہ جو نظام ہے نا ہمارا زندگی کا، یہ ہمیں پھر وہ غفلت کی طرف لے جاتا ہے. بھاری پن، طرح طرح کے مسائل اس سے کھڑے ہوتے ہیں. مراد ہے کہ جیسے ہی کھانا رکتا ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہی ہمارے ساری عقل ٹھکانے، سب کام صحیح ہوں گے، یاد آئے گی ہمیں، نماز پڑھیں گے. تو مراد ہے گھر کے اندر جہاں ذکر و اذکار ہوں، جہاں آپ کا حلقہ لگے، جہاں آپ عملی تربیت کریں، نماز کے لیے بھاگیں اور اپنے بیٹے کو لے کے آئیے ساتھ میں. بیٹے چلو، کچھ نہیں کہنا، ہاتھ پکڑ کے جاؤ. اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں کہ بچوں کو ہم، جو بچے نماز پڑھتے ہیں، سارے بچوں کو ہم کچھ چیزوں کے لالچ دے کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں. کہ کبھی کبھار ان کو چھوٹے موٹے تحفے تحائف ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں کھانے پینے کی ہوں، یا کچھ بھی، کبھی ان کو نماز پڑھنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی خاص موقع کا ایک بنا لیا کہ چلیے آپ کو ہم کہیں لے چلتے ہیں گھمانے کے لیے، پکنک پہ، کسی چیز پہ. مراد ہے کہ عبادات پر آپ بچوں کو لالچ دے کر کے بھی آگے بڑھائیے. کیونکہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، وہ لالچ سے بھی وہ کرتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ چیز، اس کی جب شعور پیدا ہوتا ہے تو لالچ اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر خلوص پہ آ جاتا ہے. وہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے پڑھتے، مسجد میں آتے آتے پھر وہ اس چیز کے احساس میں آ جاتا ہے کہ لالچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود ہے. تو مراد ہے کہ آپ عبادات کے بچوں کو ریوارڈ دیجیے، گفٹ دیجیے، ان کو یہ احساس دلائیے. یہ نہیں کہ بچے شاباش تم نے امتحان میں اتنے نمبر حاصل کیے، چلو بتاؤ کیا چاہتے ہو. امتحان کی کامیابی میں نہیں، عبادات پر بھی آپ بچوں کو ریوارڈ دیجیے. تو مراد یہ ہے کہ ذکر و اذکار کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، درس کے ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم ماں باپ گھر میں روزے کا اہتمام کریں اور روزہ بھی رکھیں، تاکہ بچوں کو ابتدا سے پتہ چلے کہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے. جہاں روزے سے ہماری اصلاح ہوگی وہاں ہمارے بچوں کی بھی ہوگی. یہ چند بکھری سی باتیں ہیں جو آپ کے اس موضوع کے متعلق میں نے بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن بنائے، ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و ایمان پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.